نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے احکام شرعیہ کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، اقسام ہوتے ہیں، یہ ہم نے سماعت کیا، یعنی جائز کاموں اور ناجائز کاموں کی کون سے درجات، لیولز ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ علم دین، فرض علوم سیکھنے کے فوائد اور نہ سیکھنے کے نقصانات سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو کل ہم نے جو افعال شرعیہ بیان کیے تھے، بعض اس میں سے مینڈیٹری ہے، لازم ہے، اور بعض اس میں سے ایسے ہیں کہ جن کو سیکھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، سیکھ لینا بہتر ہے، لیکن بعض مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہوتے ہیں؟ عقائد ضروریہ، فرض و حرام کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اسی طرح ضروریات اہل سنت اور واجب و مکروہ تحریمی کا علم واجب ہے۔ سنت موقدہ اور اساءات کا علم جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ مستحب اور مکروہ تنزیہی خلاف اولا، اس کا علم مستحب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جن علوم کا سیکھنا فرض اور لازم قرار دیا جاتا ہے ان میں سے عقائد ضروریہ ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی اور اساءات کا علم ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض علوم حاصل کیجئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوتاہی اگر برتیں گے تو بعض صورتوں میں کفر ہوگا، بعض صورتوں میں گناہ ہوگا، اور بعض صورتوں میں آدمی بدعت اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ضروری علم ہے، یہ جو فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اگر ہم یہ ضروری علم نہیں سیکھیں گے تو اس کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہوں گے، اور اگر ہم سیکھ لیں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو غور سے پڑھیں تو ہمیں کوئی بھی ایک باشعور شخص جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اگر اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم خلاصہ وار ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ عقائد اسلام اگر کسی نے نہ سیکھے تو آدمی کے کافر ہونے، مشرک ہونے یا بدعتی ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب وہ سیکھ لے، اس کو اختیار کر لے، تو پھر وہ انسان کامل بنے گا، اس کا مومن ہونا، مسلمان ہونا کامل ہو جائے گا۔ اگر ضروریات اہل سنت نہیں سیکھے گا، اس سے محروم رہ جائے گا، تو شدید ترین گمراہی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ بعض اوقات یہ گمراہی کفر تک لے جاتی ہے، اور اگر سیکھ لیتا ہے تو پھر گمراہی اور کفر سے محفوظ رہتا ہے۔ ضروریات میں پھر طہارت کا علم بھی آ جاتا ہے۔ جب ہم طہارت کہتے ہیں تو اس سے کیا چیزیں مراد ہیں، تفصیل آئندہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو طہارت کا علم حاصل کرنے سے اپنی ذات یعنی خود اور اپنا گھر، اپنے کپڑے، جگہ، اطراف کی چیزوں کو پاک رکھ پائے گا۔ اگر یہ نہیں سیکھتا تو پھر ان تمام چیزوں کو پاک نہیں رکھ پائے گا، جس کی وجہ سے عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ کپڑے نجس ہیں، ناپاک ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح وضو صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا، اس کا وضو پورا نہیں ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو طہارت کا علم اگر آدمی حاصل نہیں کرتا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اسے پتہ بھی نہیں رہے گا، اسے لگے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اچھی طریقے سے عبادات کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ عبادت کے لیے جیسے کہ نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے۔ تو اسی طرح پھر نماز اور روزہ کے مسائل نہ معلوم ہونے کی صورت میں صحیح طریقہ نماز کا کیا ہے، صحیح طریقہ روزے کا کیا ہے، اگر یہ ضروری مسائل نہیں سیکھتے ہیں تو جب عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں ایسی غلطیاں کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے ثواب کے بدلے اس کو گناہ ملے گا، اور اسے لگے گا کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ غلط طریقے سے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہا ہوگا۔
تو اس سے بچنا ممکن تب ہوگا جب وہ نماز کے صحیح مسائل سیکھ لے، روزے کے مسائل صحیح طور سے سیکھ لے۔ اسی طرح طلاق کے مسائل ہیں کہ اگر آدمی اس سے ناواقفی رکھتا ہے، اسے سیکھتا نہیں ہے، تو بعض اوقات زنا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور وہ بھی جائز اور حلال طریقے سے سمجھتے ہوئے، العیاذ باللہ۔ جب یہ سیکھ لیتے ہیں طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور جو دوسرے معاشرت کے مسائل ہوتے ہیں میاں بیوی کے، تو اس کے سیکھ لینے سے بہت ساری پریشانیوں، ذہنی اذیتوں، تباہیوں سے یہ انسان بچ جاتا ہے، اور اس کی جو ازدواجی زندگی ہے یعنی میرڈ لائف ہے بہت حد تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تجارت اور اجارے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں ٹریڈنگ کے، رینٹ کے وغیرہ، یہ جو بزنس کے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر یہ نہیں سیکھے گا، احکام نہیں سیکھے، تو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پائے گا، اور عین ممکن ہے کہ آدمی جو ہے حرام میں مبتلا ہوگا، حرام طریقے سے کما رہا ہوگا، جس کے ذریعے وہ جہنم کا راستہ اپنے لیے آسان کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ تجارت اجارہ وغیرہ کے مسائل سیکھ لیتا ہے تو ان احکام کی معرفت کی وجہ سے رزق حلال اور طیب حاصل کرنا اور جنت کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح گناہوں کی معرفت ہونا کہ بھئی گناہ کہتے کسے ہیں، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ کون سے ہیں، ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، ان کے کفارے کیا ہیں۔ جب یہ پتہ ہوں گے تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچا سکتا ہے، ورنہ تو بعض اوقات وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا یہ چیز گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ تو خود گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، کیونکہ وہ اسے جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک گناہ کر لیا اور اس پر ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اب توبہ کا طریقہ ہی نہیں معلوم، توبہ کہتے کسے ہیں، ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، چوری کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، زنا کر لیا تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، نماز چھوڑا تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ صرف اے اللہ مجھے معاف کر دے اتنا کہنے سے تو کام نہیں بنتا، تو توبہ کا طریقہ نہیں سیکھا تو توبہ پوری نہیں ہوئی، توبہ پوری نہیں ہوئی تو پھر آخرت میں اس کی سخت ترین گرفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اہم مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، اس میں یہ کہ علم کا حاصل نہ کرنا، فرض علوم یہ جو ہیں اگر کوئی آدمی حاصل نہیں کرتا ہے تو جہالت اس کے لیے قیامت میں عذر نہیں بنے گا۔ مطلب یہ کہ قیامت میں وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اسے سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھ لیا تو اب عمل کرنا پڑے گا، تو اسی لیے سیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یاد رکھیں۔ سیکھنا ضروری ہے، نہیں سیکھیں گا تو اس پر اس کو سوال کیا جائے گا۔ سیکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا عقیدہ محفوظ ہوگا، ایمان صحیح سلامت دنیا سے لے کر جائے گا تو ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر ایمان صحیح نہیں تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اگر اس نے لاکھ حج کر لیے، کروڑوں نمازیں پڑھ لی، ہزاروں روزے رکھ لیے، لیکن اس کا عقیدہ غلط تھا، ایمان اس کا درست نہیں تھا، عقیدہ غلط تھا، تو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اسی لیے فرض علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ فرمائیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے نبی کو، نبی علیہ السلام کو، کہ آپ کہیں کہ آپ کے علم میں اللہ اضافہ کرے۔ تو جو صفت، جو کوالٹی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا ایمفسس کر رہا ہے، اہمیت اس کی واضح کر رہا ہے، تو ہمارے لیے وہ کتنی ضروری ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک نے نماز کے مسائل سیکھے، ایک نے بالکل نہیں سیکھے، تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے ہرگز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا حساب ڈیفرنٹ ہوگا، دونوں کو جزا بھی ڈیفرنٹ دی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ گمان میں ہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے معاف ہو جائیں گا، اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اس طرح نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔
علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تم میں سے کامل ایمان والوں کے اور جنہیں علم سے نوازا گیا درجات بلند فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم دین حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں تمام تو مومنین ہیں پہلے سے، لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا بعض لوگوں کو کہ مومنین میں بھی کامل مومن اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو عام مومنین سے علم والے مومن زیادہ درجے پر ہیں، تو اندازہ لگائیں کافرین اور مشرکین سے کتنے زیادہ بلند مرتبے پر ہوں گے۔ اور علم دین حاصل سیکھنے کا ایک فائدہ یہ رہتا ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب اسے علم آ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میرے رب کو کیا پسند نہیں ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پسند والے کام کرے گا، اور اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سورہ فاتر میں، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے فقط علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تقویٰ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اب آپ اپنی طرف رخ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنا علم حاصل کیا اور ہم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا اللہ سے حقیقی خوف وہی رکھتا ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی اس کے کئی فضائل آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی عابد پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہوتا ہے عالم علم والا، عابد ہے عبادت کرنے والا، دن بھر روزے رکھ رہا ہے، رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، اسے عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والا۔ فرمایا عبادت کرنے والے سے عالم بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیسا کمپیریزن ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نبی علیہ السلام کی فضیلت ایک ادنا امتی پر ہوتی ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے نبی کا، اور ایک ادنا امتی کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے تو کمپیریزن بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کتنے بلند مرتبے پر ہیں، تو جو شان نبی علیہ السلام کی اپنے ایک ادنا امتی پر ہوتی ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان نہیں، عابد پر ہوتی ہے، عبادت کرنے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عبادت سے زیادہ افضل جو ہے علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے سنن دارمی کی حدیث ہے کہ فرمایا بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، تمام آسمان و زمین والے اور سمندروں میں مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو لوگوں کو علم کی صورت میں بھلائی سکھاتے ہیں۔ دیکھیے اب اس میں علم دین سکھانے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی کیا کر رہی ہیں؟ دعائے رحمت و مغفرت کر رہی ہیں علم دین سکھانے والے کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا، اور جو علم تلاش کرتے ہوئے کوئی راستہ طے کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی راستہ سفر کرتا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، سفر کرتا ہے اس لیے کہ وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ تمام خوش نصیب حضرات ہیں کہ آپ نے علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے مسجد کا سفر کیا، یہاں آئے، اب یہاں سے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ جنت کا راستہ آپ لوگوں کے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جب انسان مر جائے تو 3 چیزوں کے علاوہ اس سے اس کے ہر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
نمبر 1 صدقہ جاریہ، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا نیکی کا جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی پانی کی سبھی لگا دیا، یا کسی کو جو ہے سائے کا انتظام کر دیا، کسی کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا، کسی کے ایجوکیشن کی ہیلپ کر دی وغیرہ، تو یہ صدقہ جاریہ۔ اسی طرح وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہا، کسی کو کوئی علم سکھایا، اب لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب آٹومیٹیکلی ملتا رہے گا۔ اور تیسرا جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کر کے جائے اور وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے نفع دے گا۔ یہ 3 راستے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین اور علم دین سیکھنے اور سکھانے والے، اب میں جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعونۃ، دنیا پوری کی پوری کیا ہے؟ لعنت والی ہے، جس پر لعنت کی گئی اسے ملعون کہتے ہیں، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ تو الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے، الا سوائے ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، وما والاہ، اور جو اطاعت اللہ تعالیٰ محبوب رکھے، وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، یا پھر عالم علم دین جس نے سیکھا ہو، یا متعلم جو علم دین سیکھ رہا ہو، بس ان 4 چیزوں کو چھوڑ دو تو پوری دنیا لعنت والی ہے۔ کون کون؟ عالم اور علم سیکھنے والا طالب علم، یہ 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت، یہ 4 چیزیں چھوڑ دیں تو پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت والی ہے، سب رحمت سے دور ہے۔ اس کا بھی معنی یہ ہوا کہ جو علم حاصل کرے، جو سکھلائے علم کو، سیکھے علم کو، ذکر کرے، اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنن ترمذی کی حدیث، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم میں گھر سے نکلا تو واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اگر وہ جیسے جہاد کے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، ویسا ہے وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث، فضل العلم احب الی من فضل العبادتی وخیر دینکم الورع، میرے نزدیک علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ عبادت کی فضیلت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور تمہارے دین کی سب سے بہترین خوبی کوالٹی یہ ہے کہ ورع اختیار کیا جائے۔ ورع کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں، شبہات میں ڈال دیں، گناہوں میں ڈال دیں، اسے چھوڑ دینا، اسے ورع کہتے ہیں۔ تو اس تفصیل سے ہمیں پتہ چلا کہ علم دین سیکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ اسی طرح جو شخص علم دین سیکھتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، لائف اس کی جو ہے پیسفل ہو جاتی ہے، اطمینان والی زندگی ہو جاتی ہے، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو جو ہے آرام دہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ پھر علم دین سیکھنے سے جھگڑوں سے، فساد سے، اختلافات سے، آپسی نا اتفاقی سے، قطع رحمی وغیرہ سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ جس شخص سے بھی یہ ملے گا سب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے، والدین کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، غرض یہ کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل درست ہو جائے گا، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اور جب رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے فساد نہیں ہوتے، تو زندگی میں کبھی ٹینشن رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میں خوشحال زندگی گزاروں اسے علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے اکثر انہی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ ایک تو چیز ہے علم دین حاصل کرنا، لیکن علم دین جب حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو
ہم رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ علماء کی طرف، علماء کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار عالم سے آپ نے فرض اور حلال اور حرام کے متعلق معلوم کر لیا، اب اس کی اطاعت کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں، یعنی اہل علم ہیں، علم والے ہیں، عالم ہیں۔ تو مسئلہ اگر انہوں نے بتا دیا تو تمہیں اطاعت کرنا پڑے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولی الامر منکم، جو تم میں فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، ائمہ ہیں، ان کی پیروی کرنا تمہارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے حق میں لازم و ضروری مسائل و احکام کی اہمیت کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں یا فون لگا لیتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے، نماز کا، سجدہ سہو کیا تھا نہیں کیا تھا، نماز ہوئی نہیں، رکعتوں کی تعداد بھول گیا، اب کیا کروں، نماز میں شک پیدا ہو گیا وغیرہ۔ لیکن دوسرا وہ ہے جس کا انہیں شعور ہی نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی اس کے بارے میں سوال کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، چنانچہ اس کی وجہ سے وہ بے شمار نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اتنا پوچھ لیتے ہیں، اور بعض چیزوں کو غیر ضروری سمجھ کے پوچھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ عموماً شوہر و بیوی اور طلاق و نکاح وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ دونوں معلوم نہیں ہوتے، نہ بیوی کو معلوم ہوتے ہیں نہ شوہر کو معلوم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے شوہر نے بعض اوقات طلاق کے الفاظ کہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ طلاق ختم ہو، نکاح ختم ہو گیا، نیز اب اس کو رجوع کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ریکنیکٹ کیسے ہوتے ہیں، بھائی طلاق دے دی اب اس کے بعد رجوع کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو بس جو ہے آپسی جھگڑے ہو گئے، غصے میں کہہ دیا، اب اس کے بعد گھر والوں نے صلح کر لی، دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ عورت اس کے لیے اجنبی بن چکی ہوتی ہے اور ساتھ میں رہنا اب زنا ہوگا۔ اب اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی، حمل ٹھہر جائے گا اس حال میں، تو وہ ولد الزنا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ گھروں میں زنا ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، کئی اور الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اسے الفاظ کنایہ کہتے ہیں، کنایہ الفاظ سے، پھر اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ کسی نے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، نکل جا میرے گھر سے، جھگڑے میں لوگ بول دیتے ہیں، لیکن طلاق کی نیت کر لیا تھا، طلاق ہو گئی، لفظ طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بولتے نہیں تو میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے چل گھر میں رہنا ساتھ میں، نہیں ایسا نہیں ہوتا نا۔ یہ تو میں ایک عام مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں 10 سال 20 سال تک لوگ جو ہے اسی طرح رہ رہے ہیں، طلاق ہو چکی ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو لوگ اس کو جو ہے اگنورنٹ ہیں، اس تعلق سے بہت زیادہ لاپرواہی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے سوال پوچھتے نہیں ہیں۔ جبکہ نکاح سے پہلے تمام نکاح کے معاملات، اس کے مسائل، طلاق، خلا، زہار، لعان، یہ ساری چیزیں ان کو سیکھنی ضروری تھی، جو کہ فرض تھی۔ ہمارے یہاں بچوں کو یہ تعلیم دی ہی نہیں جاتی، شادی کی بڑی جلدی شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑی تیاری تھی جو نکاح کو باقی رکھنے کے لیے، وہ دونوں بچوں کو، لڑکا اور لڑکی کو تربیت تھی کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں، کیا چیز تم نے کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے، یہ نہیں سکھاتے۔ بس شادی ہو جاتی ہے، طلاقیں بھی بے جھجک ایسی ہی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر عذر نہیں ہے جہالت، یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے تو انجانے میں کہہ دیا، تو اب یہ عذر نہیں بنے گا۔ فرض علوم کے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے کیا، تو بہت سخت گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ اور ایک نہیں دگنا گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں، مسند الفردوس دہلوی کی حدیث، فرماتے ہیں کہ علم والے کا ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے،
اگر کسی کو علم ہے پھر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کا ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر جاہل گناہ کرے تو اس کا ڈبل گناہ لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب علم کو گناہ کا ارتکاب پر عذاب تو ہوگا، لیکن جاہل کو گناہ کرنے کا بھی عذاب ہوگا اور علم نہ سیکھنے کا بھی عذاب ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، علم سیکھنا بہتر ہے کہ نہ سیکھنا بہتر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سیکھ لیں گے تو کرنا پڑے گا اور پھر مجبور ہو جائیں گے ہم، حالانکہ نہیں سیکھے گا تو ڈبل عذاب ہے، سیکھ لے گا کم از کم ایک عذاب سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ مکلف کون ہوتا ہے۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت جب کبھی کسی چیز کا حکم کرنے کے لیے کہتی ہے یا نہ کرنے کے لیے کہتی ہے تو اس کا ایڈریس ہی کون ہے، یہ حکم کس کے لیے ہے، اسے مکلف کہتے ہیں، کس کے لیے ایپلیکیبل ہے۔ تو مکلف، مکلفہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مکلف تکلیف سے ہے۔ تکلیف کا کیا معنی؟ کہ جس کو آزمائش میں، امتحان میں ڈالا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی دنیا میں آزمائش ان کی لینی ہے، امتحان میں ڈالا ہے، وہ مکلف ہے۔ اور اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو شخص عاقل ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو یعنی کہ میچور ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، پھر چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو ہم مکلف کہیں گے۔ عاقل کی شرط کیوں لگائی؟ جو مجنون ہے، پاگل ہے، شریعت اس سے مخاطب نہیں ہوتی، یعنی اس پر احکام شریعہ ویسے لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو پاگل ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کی گرفت نہیں ہوگی، بالکل ایسا پاگل ہے کہ پانچوں وقت تک ہوش نہیں رہتا، اسے پرماننٹ پاگل، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو وہ بچہ اگر وہ احکام شریعہ پر عمل نہیں کرتا تو پھر اسے جو ہے گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا ثواب ضرور ملے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ اور بالغ ہونے کا قاعدہ کیا ہے کہ یاد رکھیں، لڑکیوں کے لیے 9 سے لے کر 15 سال کی عمر میں اگر صحت مند لڑکی کو حیض آ جائے یا پھر جو ہے احتلام ہو جائے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ اسی طرح لڑکے کے لیے 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان تک اس میں اس کو جو ہے احتلام ہو جائے، نائٹ فال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ سوتے میں، جاگتے میں انزال ہونا یہ خود انہیں اپنا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے تصور میں رکھنی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب اس پر احکام شرعیہ لاگو ہو جاتے ہیں، اب یہ مکلف بن گئے، ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن گئے؟ مکلف بن گئے۔ اب اگر یہ کوئی گناہ کریں گے تو سختی سے اس کی پکڑ ہوگی، اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی کریں گے، نیکی کا کام جو عبادات ہیں وہ اس پر فرض ہو جاتی ہیں، پھر چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو۔ لیکن ایک شخص بالغ ہو رہا ہے، بچہ نوجوان ہو رہا ہے، لڑکی نوجوان ہو رہی ہے، اب اس کے اندر بالغ ہونے سے پہلے اس نے احکام سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب بالغ ہو گیا تو اس نے اب عمل کرنا ہے، اب سیکھنے کا ٹائم کہاں رہا۔ اب جیسے ہی بالغ ہو گیا جس وقت میں، اس وقت کی نماز پہلی فرض ہو جاتی ہے اس پر، یعنی ظہر کے وقت بالغ ہو گیا، ظہر کی نماز اب فرض ہو گئی اس کے اوپر، وہیں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو اسی لیے اب مثال کے طور پر کوئی رات میں بالغ ہو گیا، رمضان تھا، دوسرے دن کی صبح کا روزہ اس پر فرض ہو گیا، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، یہ مکلف بن گیا۔ لیکن جس نے مسائل سیکھے ہی نہیں، اب وہ عبادت کیا کرے گا، رائٹ؟ تو پھر اسی لیے حدیث پاک میں حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، 7 ایئرس کے، تبھی سے کیا کرو، نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو، نماز کا عادی بناؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان پر سختی کرو فرمایا، یعنی کہ انہیں مارو، ہاتھ سے مارنا، یعنی کہ لکڑی وغیرہ سے نہیں مارنا، اور ایسا بھی نہیں مارنا کہ بدن پر نشان آ جائیں، ڈرانے کے لیے مارنا، مطلب ڈرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی تیرا کام غلط ہے، تو سختی کرنے کے لیے۔ تو یہ نماز کے لیے حکم آیا، اور فقہا فرماتے ہیں جو نماز کے لیے حکم ہے ویسا ہی حکم جو ہے کس کے لیے ہے، روزے کے لیے بھی ہے۔
یعنی اگر بچے کے اندر طاقت ہے، صحت مند ہے اور روزہ رکھنے سے اسے نقصان نہیں ہوتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے بھی سختی کی جائے گی 10 سال سے ہی، تاکہ اس کو پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ فتاوی رضویہ میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، در مختار میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو جو حکم نماز کا ہے ویسے ہی جو ہے روزے کا حکم ہوگا، تو اس کے لیے اس کو 10 سال سے ہی سختی کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر 10 سال ابھی تو بالغ تو نہیں ہوا اس میں. لڑکے کے لیے ابتدائے بلوغت کی عمر 12 سال ہے. لڑکیاں لڑکوں سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، ان کی ابتدا 9 سال سے شروع ہو جاتی ہے. تو 9 ایئر سے 15 ایئرس، 12 ایئر سے 15 ایئرس یہ لڑکوں کے لیے، 9 سے لڑکیوں کے لیے. لیکن اگر کسی شخص کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں بالغ کب ہوا، تو اب 15 سال کا ہونے کے بعد سے تو 100% اس کو بالغ ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. 15 سال ہونے کے بعد اب اس پر جو ہے یہ احکام اس پر پرماننٹ لازم ہو جائیں گے. اور جس کی نمازیں اور روزے چھوٹ گئیں تو وہ حساب کہاں سے کرے گا؟ اپنے بالغ ہونے سے، جب وہ بالغ ہوا تھا اس زمانے سے پھر کیا کرے گا؟ اپنی نمازوں کا اور روزوں کا حساب کرے گا، اور اس حساب سے وہ قضا ادا کرتا جائے گا. ٹھیک ہے، جو چھوٹ گئی وہ معاف ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتا. چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے فرض کے بیان میں بتا دیا، فرض وہ عبادت ہے کہ چھوٹ جائے تو قضا کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی صرف توبہ کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سے میں نماز پڑھوں گا، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے اور توبہ کے طریقے سے نا علمی ہے. لا علمی کی وجہ سے اس طرح کی حرکت ہوتی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ بچوں اور مجنون کے ساتھ جو ہے شریعت انہیں مکلف نہیں کہتی، کیوں؟ کیونکہ اس پر بھی مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، 3 قسم کے افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی خطا پر ان کو گناہ نہیں لکھا جائے گا. ایسا مجنون جس کی عقل پر جنون غالب ہو. ٹھیک ہے، دوسرا سونے والا، سویا ہوا شخص ہے، نیند میں اگر اس سے کوئی کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر نیند میں اس نے کلمہ کفر بک دیا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے. اور تیسرا سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، جاگنے کے بعد اگر بولے گا تو حکم لگے گا، جاگنے سے پہلے نہیں. نیند میں اگر کچھ کرے گا تو نہیں، گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، نیند میں اگر کسی نے گالیاں دے دی تو بھی گناہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں مسئلہ. ٹھیک ہے، معلوم ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ یہ تو فاسق ہو گیا، گالیاں دیتا ہے، کفر بکتا ہے بولے نیند میں، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے، تیسرا بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی اس صورت میں جو ہے گناہ نہیں ہوتا. تو بہرکیف جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، اس میں یہ چند باتیں اہم تھیں جو بنیادی تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالی آگے درس میں ہم آپ کو فرض علوم کی تعداد بتائیں گے. اب تک تو میں یہی بتا رہا تھا، بیس بتا رہا تھا کہ آپ نے فرض علم حاصل کرنا ہے، لیکن فرض علم کتنا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. علم عقائد جب ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں عقائد میں آتی ہیں. پھر عمل سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. گناہوں کی معرفت ہم کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو ہم یہ صرف ہیڈنگس ان کے دیکھیں گے، ٹائٹلز، کہ اس میں یہ آتی ہے، یہ آتی ہے، یہ آتی ہیں، بس. پھر اس کے تفصیلی احکام باضابطہ کتاب الطہارت سے ہم آگے کے درس میں شروع کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.